اللہ 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 الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما ننسخ جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او ننسیہا یا اسے بھلاتے ہیں، نأتی بخیر منہا تو لے کر آتے ہیں بہتر اس سے، او مثلہا یا اس کی مثل۔ الم تعلم کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ سورہ بقرہ میں یہ دوسرا حصہ رسالت کے بیان کے بارے میں ہے، اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہاں پر یہود کے رسالت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کا ذکر ہے۔ تو اسی سلسلے میں ایک اور اعتراض اس آیت میں ہے، اور یہ 5واں اعتراض ہے یہود کی طرف سے رسالت پر۔ علماء نے اس اعتراض کے 2 طریقے بیان کیے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ جب قرآن پاک نازل ہو گیا تو قرآن پاک میں تورات کے اور انجیل کے بہت سے احکامات منسوخ ہو گئے، یعنی تورات میں بعض احکام تھے، انجیل میں احکام تھے، تو قرآن نے ان احکامات کو بعضوں کو منسوخ کر دیا۔ تو اس پر یہود نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تو نسخ نہیں ہو سکتا، یہ قرآن پاک جو ہے یہ سچا کلام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام، اس میں جو ہے احکامات کو منسوخ کیا گیا ہے، پچھلے احکامات کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے کلام میں نسخ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ایک کلام، ایک حکم دیں، پھر اس کو بدل دیں اور اس کی جگہ دوسرا حکم دیں، تو اس سے تو اللہ تعالیٰ کی بے خبری پر دلالت ہوتی ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلومات نہیں ہے، پہلے معلومات کم تھی، پھر اللہ تعالیٰ کو اور معلومات ہوئی، نعوذ باللہ، تو پھر دوسرا حکم جاری کیا۔ تو یہ یہود کا ایک اعتراض تھا۔ تو ایک طریقہ یہ اعتراض کا دوسرا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات نازل فرمائے تو ان میں سے بہت سے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دی، یعنی ایک دفعہ ایک حکم اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لیکن کچھ عرصے بعد پھر اس کو منسوخ فرما دیا۔ جیسے کہ قبلے کا حکم، کہ پہلے قبلہ ابتدائی اسلام میں بیت المقدس کی طرف تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ فرما دیا اور پھر اس کی جگہ بیت اللہ یعنی مکہ اور حرم شریف، یہ قبلہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اسی طرح شراب کا حکم تھا کہ ابتدائی اسلام میں شراب یہ حلال تھی اور لوگ پیتے تھے، لیکن پھر درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم کو منسوخ فرما دیا اور پھر شراب حرام ہو گئی۔ اسی طرح روزے کا حکم، کہ روزے میں پہلے جو ہے رات میں کھانے کا بھی حکم نہیں تھا، یعنی اگر ایک دفعہ بندہ سو جائے افطاری کے بعد تو پھر اس کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، اس کا روزہ بس شروع ہو جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد اس حکم میں نرمی پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر رات میں کھانے پینے کا حکم فرما دیا، اجازت ہو گئی۔ تو یہ کچھ مثالیں منسوخ کی۔ تو یہ 2 طریقے تھے نسخ کے جو علماء نے بیان کیے ہیں، ان کے اعتراض کے۔ تو اس پر یہود نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ کبھی ایک حکم دیتے ہیں اور پھر اس کو بدل دیتے ہیں اور اس کی جگہ کوئی اور حکم دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی تو خود اپنے دین میں شک میں ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے یہ قرآن اپنی طرف سے بنایا۔ بہرحال تو یہ اعتراض اور اعتراض کے 2 طریقے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور قرآن پر کیے جانے والے جو اعتراضات ہیں ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کے جواب دیے اور آیات نازل فرمائیں اس کے جواب میں، کیونکہ یہ اعتراضات جو تھے یہ اصل میں شریعت اسلامی پر اعتراضات تھے۔ تو اس آیت میں ان کے اس اعتراض کا جواب ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ نسخ یعنی کسی آیت کے حکم کو بدل دینا، کسی حکم کو بدل دینا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اس کی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جواب کا خلاصہ کہ نسخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں انسانوں کے لیے ایک وقت مقررہ تک کسی ایک حکم میں فائدہ ہوتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس حکم کو اس وقت تک باقی رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ختم فرما دیا اور اس کی جگہ دوسرے حکم کو بھیج دیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی طبیب ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، تو وہ کسی مریض کے لیے ایک دوا ایک وقت تک کے لیے مقرر کرتا ہے، پھر اس کے بعد اسی اپنی تشخیص کردہ جو دوا ہے اس پر پابندی لگا دیتا ہے کہ بھائی تم نے اب یہ دوا نہیں کھانی، اور کوئی اور دوا اس کے لیے پھر لکھ دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ طبیب کو، ڈاکٹر کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی دوا اس مریض کے لیے ایک وقت مقررہ تک، اس وقت یہ مفید ہے بس، اور اس کے بعد یا تو اس کے لیے یہ دوا نقصان دہ ہو سکتی ہے یا مفید نہیں ہے، فائدہ نہیں کرے گی، تو کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے وہ پھر اس کو بدل دیتا ہے اور دوسری دوا اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے علم کے مطابق بہت سی حکمتوں کے پیش نظر بہت سے احکامات کو منسوخ فرما دیا۔ تو نسخ میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں جو انسان کو معلوم نہیں۔ بہرحال تو یہ خلاصہ فرمایا، ما ننسخ من آیت، جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت۔ تو اس مقام پر مفسرین نے ایک اہم اور مشہور مسئلہ اور بحث ذکر کی ہے، اس بحث کو کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ کی بحث۔ ناسخ اور منسوخ کی بحث، ناسخ یعنی نسخ کرنے والی، اور منسوخ جو کہ منسوخ ہو گئی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب ابتدائی اسلام میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمانا شروع کیا، تو اس کے ساتھ رفتہ رفتہ دین اسلام کے بہت سے احکامات بھی نازل فرمائے۔ پھر کچھ عرصے بعد بعض احکامات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق کوئی اور آیت نازل کر کے مکمل طور پر یا تو ختم فرما دیا یا اس میں کوئی تبدیلی فرما دی، یعنی جو حکم پہلے نازل کیا تھا پھر بعد میں اس کو ختم فرما دیا یا اس میں کوئی تبدیلی فرما دی۔ تو احکامات کے اس طرح ختم یا تبدیل کرنے کو نسخ کہتے ہیں، اور جس آیت کے حکم کو تبدیل کیا جاتا ہے تو اسے منسوخ کہتے ہیں، اور جس آیت کے ذریعے نسخ کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں ناسخ۔ تو پہلی والی آیت جو ہوتی ہے وہ منسوخ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پہلی والی آیت یا حکم وہ منسوخ ہوتا ہے، اور دوسری جو آیت ہوتی ہے بعد میں نازل ہوتی ہے، اور بعد میں جو حکم نازل ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے ناسخ، یعنی نسخ کرنے والا، جس نے پچھلی آیت کو یا پچھلے حکم کو منسوخ کیا ہے۔ لغت میں نسخ کہتے ہیں باطل کرنے کو اور ختم کرنے کو، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ قرآن پاک میں کتنی آیتیں ہیں جو کہ منسوخ ہیں؟ تو سلف صالحین، صحابہ کرام و تابعین اور علماء متقدمین، ان کے نزدیک وہ نسخ کا لغوی معنی مراد لیتے تھے اور اس کا وسیع معنی مراد لیتے تھے، یعنی آیت میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی، اس کے حکم میں کوئی بھی تبدیلی ہو جانا تو وہ اس کو نسخ شمار کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کے نزدیک کل 500 سے بھی زیادہ آیتیں وہ منسوخ تھیں کہ متقدمین کے نزدیک۔ پھر بعد کے جو علماء ہیں متاخرین، انہوں نے نسخ کو اس کے محدود معنی میں استعمال کیا۔ میں یہاں پر مختصر طور پہ بیان کر رہا ہوں، یہ ایک لمبی بحث ہے تفصیلی، لیکن خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ پھر متاخرین کے نزدیک اس میں صرف 20 آیتیں وہ منسوخ ہیں، جیسے کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 20 آیتیں منسوخ ہیں۔ انہوں نے آیتوں میں کچھ تعویلات، اس کے کچھ ایسے معنی بیان کیے کہ جس کی وجہ سے بس صرف 20 آیتیں منسوخ رہ گئیں۔ پھر بعد میں امام ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفوز کبیر میں ان آیات کے، ان 20 آیتوں کے بھی ایسے معنی لکھے ہیں جس کی وجہ سے ان کے نزدیک صرف 5 آیتیں منسوخ رہ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 20 آیتیں بھی نہیں بلکہ صرف 5 آیتیں منسوخ ہیں، اور باقی 15 آیتوں کا انہوں نے کوئی ایسا معنی بیان کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ منسوخ نہیں ہوتی۔ پھر بعد کے علماء نے، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے بعد بعض علماء نے ان 5 آیتوں کے بھی ایسے معنی بیان کیے ہیں جس کی وجہ سے انہیں مطلقاً منسوخ نہیں کہا جا سکتا، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آیتیں بالکل ہی منسوخ ہیں، بلکہ ایک معنی کے لحاظ سے منسوخ ہیں، دوسرے معنی کے لحاظ سے غیر منسوخ ہیں، ان پر ابھی بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔
البتہ یہاں پہ ایک بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جن علماء نے کہا ہے کہ کوئی بھی آیت مطلقاً منسوخ نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل قرآن میں نسخ اور منسوخ ہے ہی نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک آیت کا ایک حکم منسوخ ہے تو دیگر احکام اس کے باقی ہیں، یا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجوب ختم ہو گیا ہے اور مستحب طور پر ابھی بھی اس کا حکم باقی ہے، یا مطلب یہ کہ حرمت ختم ہو چکی ہے لیکن کراہت ابھی بھی باقی ہے۔ تو ایک لحاظ سے منسوخ ہے لیکن دوسرے لحاظ سے منسوخ نہیں ہے۔ تو یہ مختصراً اس کی بحث کہ قرآن پاک میں کتنی آیتیں منسوخ ہیں۔ پھر نسخ کے طریقے، قرآن پاک میں آیات کے نسخ کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ آیت کے الفاظ بھی ختم کر دیے جائیں اور اس کا حکم بھی ختم کر دیا جائے، یعنی اب قرآن پاک میں وہ آیت اس کی تلاوت بھی نہیں کی جاتی، لفظ بھی ختم ہو گیا اس کے اور اس کا حکم بھی باقی نہیں ہے، یعنی بالکل اس کو ختم کر دیا گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آیت کے الفاظ ختم کر دیے جائیں لیکن اس کا حکم اب بھی باقی ہو، تلاوت نہیں کی جاتی لیکن اس کا حکم اب بھی باقی ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آیت کے صرف الفاظ اور تلاوت قرآن پاک میں باقی ہوں اور حکم اس کا منسوخ ہو چکا ہو، اس پر عمل نہ ہو، یعنی صرف اس کی تلاوت کی جاتی ہو۔ تو یہ 3 طریقے ہیں کہ آیت اور حکم دونوں منسوخ ہو گئے، یا لفظ اس کے باقی ہیں حکم منسوخ ہو گیا، یا حکم باقی ہے اس کے لفظ ختم ہو گئے قرآن پاک سے، تلاوت اس کی ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ 3 طریقے۔ آگے فرماتے ہیں او ننسیہا، ہم منسوخ کر دیں کوئی آیت یا اس کو بالکل بھلا دیں۔ تو یہ ننسیہا یہ نسیان سے ہے، بھلانے کے معنی میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی وحی بھیجی لیکن پھر بعد میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے بھلا دیا، تو یہ مطلب ہے ننسیہا کا۔ نأتی بخیر منہا او مثلہا، جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر آیت لے کر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ خیریت عام ہے، یعنی نئی آیت یا حکم ہر لحاظ سے پچھلے والی سے بہتر ہوتی ہے، عمل میں بھی آسان ہوتی ہے اور مصلحت میں بھی اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے اور ثواب بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ او مثلیہا یعنی مثل ہوتی ہے عمل اور ثواب میں، لیکن مصلحت کے اعتبار سے، فائدے کے اعتبار سے پچھلی والی سے بہرحال زیادہ ہوتی ہے۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، علم تعلم یہ کلمہ اس طرح کا قرآن پاک میں کافی دفعہ آیا ہے، اسی طرح علم ترو آتا ہے ایک، تو یہ تنبیہ کے لیے آتے ہیں۔ اصل میں علم تعلم، علم ترو اس طرح کے الفاظ یہ تنبیہ کے لیے آتے ہیں، کسی بدیہی اور بالکل واضح چیز کے بیان کے لیے، اس کی تاکید کے لیے، اس کی اثبات کے لیے، اور اس میں خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے لیکن مراد پوری امت ہوتی ہے۔ علم تعلم کیا نہیں جانتے آپ، مطلب یہ کہ یہ ایسی بات ہے کہ جو کہ بہت ہی واضح بات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسے کہتے ہیں استفہام تقریری، سوال کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے، اس سے استفہام کہتے ہیں سوال کو۔ تو یہ سوال یہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ کسی بات کو پختہ اور تاکید کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ علم تعلم کیا نہیں جانتے آپ، مطلب یہ کہ یہ بات بہت واضح بات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور اپنے ارادے کے مطابق جو چاہے کرتے ہیں، اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ نسخ اللہ تعالیٰ کے عجز اور اللہ تعالیٰ کی بے علمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہر چیز پر قادر ہیں تو ایک آیت یا اس کے حکم کو منسوخ کر کے اس سے بہتر یا اس کی مثل لانے پر بھی قادر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو کبھی ایک بات کا حکم فرماتے ہیں اور پھر بعد میں ان کے حالات اور ان کے مسالے، ان کے فوائد کو دیکھ کر اس کے مطابق پھر اسے منسوخ کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ کوئی اور حکم لے کر آتے ہیں جو کہ اس سے بہتر ہوتا ہے۔ آگے فرمایا علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا نہیں جانتے آپ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ہر چیز پر قادر ہونے کی دلیل بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان اور ان کے مابین جو کچھ ہے اس کے عمومی بادشاہ ہیں، یعنی عام بادشاہت اللہ تعالیٰ کی، کوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ کا
شریک نہیں ہے۔ اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اوامر و نواہی دینا، یعنی کسی بات کا حکم دینا، کسی بات سے منع کرنا اور احکامات کو بدلنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کلی بادشاہت کی دلیل ہے، اور اس سے انکار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت سے انکار ہے۔ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اس میں ولی کا لفظ استعمال ہوا ہے، ولی کہتے ہیں قیم کو، قیم یعنی انتظام چلانے والا، اور نفع اور ضرر کا مالک، اور نصیر کہتے ہیں مددگار کو، اعانت کرنے والے کو، جو کہ ضرر اور نقصان سے بچائے۔ تو اس جملے میں اللہ تعالیٰ کی کامل طاعت کی ترغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیتیں، جو احکامات منسوخ ہیں اور تبدیل کیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی پوری تابعداری کرو ان میں، کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے خیر خواہ ہیں اور تمہارا انتظام چلانے والے ہیں، اور ان احکامات پر عمل میں کسی کی ملامت کا کوئی خوف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، تمہارے ہر قسم کی نفع و ضرر کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ہی تمہارے مددگار ہیں۔ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یہ بات کرو اور اسی سے مدد چاہو۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ